یکم محرم الحرام آپ سب جانتے ہیں، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، انتخاب خدا اور مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی تعلق سے آج کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کا نام لے کے ڈٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے سارے خوف اور سارے غم دور فرما دیتا ہے۔ لوگ دنیا کے لیے ڈٹتے ہیں، ذاتیات کے لیے ڈٹتے ہیں، مفادات کے لیے ڈٹتے ہیں۔ تو نے میرے پیسے دبائے ہیں، میں دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں دیتا۔ تو میری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، میں دیکھتا ہوں تو کیسے قبضہ کرتا ہے۔ تو نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے، میں تجھے بدلہ لے کے بتاؤں گا، تو ابھی مجھے جانتا نہیں۔ لوگ ذات کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ رب قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ڈٹ گئے اللہ کا نام۔ یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں سادگی ہوتی ہے، جن لوگوں کی دنیا داری محدود ہوتی ہے، لالچ تھوڑا ہوتا ہے، حرص سے دور ہوتے ہیں، حوث سے دور ہوتے ہیں، مطمع نظر دنیا داری نہیں ہوتا، وہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے مقامات پر انہیں خود محسوس ہوتا ہے کہ میری گفتگو پھیکی سی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ میں خود اس پر عمل نہیں کر پا رہا۔ تو توانا اور طاقتور وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے لوث ہوتے ہیں، خدمت کا مزاج رکھتے ہیں، محنت کا جذبہ رکھتے ہیں، جدوجہد جن کی طبیعت ہوتی ہے، دنیاوی خوشامد سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ذرا صحیح معنوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر دنیا کی لذات جن لوگوں کو نہیں نہ لگتی، وہ لوگ بھی بے خوف ہوتے ہیں۔ لذتیں لگ جاتی ہیں، کھانے کا چسکا، اچھا لگنے کا شوق، بہترین لباس کی خواہش، اچھی گاڑی، اچھا موبائل، اچھا گھر، اچھی، یہ لذات ہے، دنیا کی لذتیں لگ جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو یہ لذت لگ جاتی ہے نا، وہ پھر عبادت کی لذت نہیں لے پاتے، وہ یاد خدا کی لذت نہیں لے پاتے، سجدوں میں جمتی نہیں پیشانیاں ان کی الا ماشاء اللہ۔ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ان کا وہ لب و لہجہ نہیں ہوتا، چونکہ یہ ایک الگ ذائقہ ہے، یہ بھی ایک ذائقہ ہے پورا۔ دنیا داری کی لذات یہ جب پورے طور پر ہیوی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، کہتے تھے میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ جس آدمی کے بال ہی سارا دن ٹھیک نہیں ہوتے، اس نے کوئی کام کیسے کرنا ہے؟ سارا دن تو اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے گزار دیا، تو کیا کرے؟ دنیاوی لذتیں جن لوگوں کو لگ جاتی ہیں، ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ اور پھر خوف خدا اور فکر آخرت، یہ اگر طبیعت میں پیدا ہو جائے تو خوشامد اچھی نہیں لگتی، اپنی تعریف انسان کو سننا اچھا نہیں لگتا، اسے تحائف اچھے نہیں لگتے، اسے دنیاوی آسائشیں اچھی نہیں لگتی، وہ نئی چیز خرید کر بے چین رہنے لگتا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت۔ اور پھر میرے بھائیوں ایک بات اور بھی عرض کروں، جن لوگوں کی پسند ان کا دین ہو جاتا ہے اور جو دین پر ڈٹ جاتے ہیں، وہ متاثر نہیں ہوتے جلدی کسی سے۔ ان کو کسی ملک کا بہت ترقی یافتہ ہونا اور کسی کا بہت آسانیوں میں ہونا اور بہت سہولیات میں ہونا انہیں محبوب نہیں ہوتا۔ مجھ سے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا تھا
मिराज पर भी समझा है कि वो बंदा मिराज पा गया है। मैंने उनसे कहा मैं छोटा आदमी हूँ, बड़ी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी नज़र में मिराज ये है कि हालात अगरचे बड़े ख़राब थे, दुश्मन अगर से पीछे लगा हुआ था, चारों जानब फौजें चढ़ी हुई थी, मुसलमानों पर बज़ाहिर मक्के की फ़िज़ा को तंग कर दिया गया था, लेकिन उस सारे माहौल में एक आदमी मिराज पा गया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर। इधर उधर दाएं बाएं काफिर थे, लोगों का ख्याल ये था कि शायद उन्होंने सारी चीज़ें तंग कर दी हैं, हालात को कठिन कर दिया है, लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर की मिराज ये थी कि उनके पास और कोई न था, वो घर में अकेले थे और गोद में महबूब का सरे नूर रखे हुए थे, और बिठाकर अपने महबूब को अपने पहलू में जो लोग कुछ नहीं ना करते वो भी कमाल करते हैं। ये मिराज है, ये मिराज भाई। तो याद रखिएगा और समझ लीजिएगा, दीन पर डट जाना। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, हर महीने भी जिनके घर में महफिल होती है और हर हफ्ते भी जिनके यहाँ खतमात शरीफ पढ़े जाते हैं, उनसे भी कहा जाए ना कि आज आपके बच्चे का वलीमा है तो एक तिलावत ना हो जाए, एक नात ना हो जाए, उन्हें शर्म आ रही होती है वलीमे में नात। अब यहाँ दीन की बात, लोग मजहब पर अमल करते हुए और मजहब का इजहार करते हुए और अपने आप की निस्बत मजहब के साथ करते हुए हिचकिचाते हैं। मुझसे मेरे एक दोस्त ने मशवरा मांगा, उसने कहा कि हजरत वो दीनी आदमी है, अल्लाह ने तौफीक दी है, खिदमत करते हैं, कहते मुझे एक बड़ी जगह दावत दी जा रही है जहाँ बड़े दुनियावी तौर पर लोग आएंगे, तो मैं चला जाऊँ? मैंने कहा जरूर जाइए। वो कहने लगे कि अक्सर डर सा आता है बंदा दुनियादार ना हो जाए। मैंने कहा आपको दुनियादार समझ के बुलाया ही नहीं जा रहा, आपका तो इमामा देख के आपको दावत मिल गई, आपका दीनी तारुफ देख के, हाँ वहाँ जाके आपको दीनदार समझ के बुलाया है, तो आपने दुनियादारों के बीच बैठकर भी दीनदार ही रहना, जो कि आपकी इज्जत, आपका विकार, आपकी अजमत मजहब की बुनियाद पर। वहाँ जाकर आप कोई ऐसा स्टाइल इख्तियार न करें जिससे आपकी दीनी निस्बत को ठेस पहुँचे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद से रवायत मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में दीन में सबसे ज़्यादा सख्ती के साथ अमल करने वाले, खुद अमल करने वाले, मेरी उम्मत में दीन पर सबसे ज़्यादा सख्ती के साथ अमल करने वाले का नाम उमर इब्न खत्ताब है। ऐसा नहीं कि वो सख्ती से अमल करवाते हैं, ये नहीं फरमाया, अमल करने वाले। हम भी करते हैं, पर हमारे यहाँ कुछ लोग दीन पर सख्ती से अमल करवाते हैं। उनके पास चूँकि मिंबर होता है, माइक होता है, तो वो सख्ती और शिद्दत के भी जुमले बोले, तो चूँकि अब वो बैठे गुफ्तगू के लिए तो कह सकते हैं, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। लेकिन सैयदना उमर अपनी ज़ात के ताल्लुक से सख्ती के साथ दीन पर अमल करने वाले, और इतना अमल किया, इतना अमल किया, फिर जब अमीरुल मोमिनीन बने तो फिर अमल करवाया, और इतना सख्त अमल करवाया हज़रत उमर ने। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाया करते थे, उमर तो इस्लाम का मजबूत किला है, मजबूत दीवार है। हज़रत उमर सहाबा के बीच बैठे थे, फरमाया तुम भी उन फितनों के बारे में जानते हो जो नबी करीम ने बयान फरमाए? तो कहने लगे हाँ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चंद और सहाबा भी हाजिर थे। अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन जानते हैं, नबी पाक ने फरमाया माल फितना है, औलाद फितना है, तुम्हारा हमसाया पड़ोसी तुम्हारे लिए आजमाइश है, और इसकी निजात ये है कि तुम नमाज पढ़ो, सदका दो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो, इन फितनों से बच जाओगे। नमाज पढ़ के, सदका करके, नेकी का हुक्म दे, माल के फितने से, औलाद के फितने से, हमसाए की आजमाइश से बच जाओ। बस उमर कहने लगे मैं उस फितने की बात नहीं कर रहा, मैं और फितने की बात कर रहा हूँ जो दीन के मामले में आएगा। तो हुज़ैफ़ा कहने लगे ऐ उमर, मैं उस फितने के बारे में
قانون قدرت یہ ہے، فیصلہ ہی یہی ہے، تقدیر ہی یہی ہے کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، بند نہیں ہوگا، پھر فتنے تیزی سے باہر نکلے۔ مجلس برخاست ہو گئی، جناب عمر گھر تشریف لے گئے، لوگوں نے حضرت حذیفہ کو پکڑ لیا، بخاری میں موجود ہے کہ حذیفہ وہ کون سا فتنہ ہے، وہ کون سا دروازہ ہے جو فتنوں کے رستے میں دیوار بنا ہوا، اور پھر یہ کہ کھولا نہیں جائے گا اور توڑ دیا جائے گا، اور پھر یہ کہ ایسا ٹوٹے گا کہ فتنے باہر آ جائیں گے۔ حضرت حذیفہ چپ کر گئے اور سکتے کے بعد کہنے لگے وہ فتنے ہیں جو اسلام کی طرف آئیں گے، مسلمانوں میں پھیلیں گے، اور دروازے کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ اور فرمایا یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، توڑ دیا جائے گا، عمر شہید کر دیے گئے۔ دوستو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دی کہ ایک مضبوط مزاج، ایک مضبوط قلعہ، بہت پیار کریں اپنے بچوں سے۔ قرآن مجید نے کہیں بچوں سے پیار کرنے کا کہا نہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ قرآن مجید نے تو تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے، کیونکہ بچوں سے تو فطرتی پیار ہوتا ہے۔ دولت کو اور اولاد کو فتنہ اور آزمائش کہا، تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے۔ ضرور پیار کریں اپنی اولاد سے، ضرور پیار کریں اپنے دوستوں سے، لیکن اس چکر سے باہر نکل آئیں کہ میں اگر یہاں سختی کروں گا تو فلاں میرے خلاف ہو جائے گا، تو ہو جائے۔ آپ تو انہیں دوائی تک نہیں کھلا سکیں گے، یہ تو بیمار کے بیمار رہ جائیں گے اگر آپ نے سختی نہ کی۔ یہ گڈ بک میں آنا چھوڑ دیں کہ میرے دوست بھی مجھے اچھا کہیں، فلانا مجھ سے نہ بگڑ جائے، فلانا مجھ بگڑ جائے جس نے بگڑنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا، کبھی بندوں کی پرواہ نہیں کی، بندے کیا کہتے ہیں، کسی کو آنا ہے تو بسم اللہ، نہیں آنا تو الحمدللہ، لیکن انہوں نے زندگی بھر اگر پرواہ کی ہے تو یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے۔ ہم نہ اپنے آپ کو کسی قسم کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہتے، مجھے کوئی برا نہ کہے، او بھائی کہہ لے جس نے کہنا ہے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کہے، 1000 دفعہ کہے، 100 بسم اللہ کہے، لیکن آپ اصول پر کھڑے رہیں، آپ مضبوط بات کریں، آپ طاقتور بنیں۔ آپ کی طبیعت حضرت عمر کا درہ تھا، وہ لٹکا کرتا تھا اور پورے جوش و خروش سے لٹکتا تھا۔ حضرت عمر کو استفسار کی عادت تھی، وہ سوال پوچھتے تھے، کہاں تھے تم، کیوں نہیں یہ کام کیا؟ یہ جو مزاج ہے نا جی، فلانا بڑا درویش ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، غلط کرتا ہے، نقصان اٹھائے گا، کیوں نہیں کہتا کسی کو کچھ؟ کہنا چاہیے۔ جہاں کوئی غلطی کرے، حضرت عثمان غنی تو مسجد میں ایک صحابی جمعے میں دیر سے آئے، فرمایا آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں لیٹ ہو گیا تھا اور فلاں کام کر رہا تھا، وقت پہ آیا کرو، جمعے کا دن ہے، آپ کو پتہ نہیں اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں لیٹ ہو گیا، پھر میں وضو کرتے کرتے 5 منٹ اور ہو گئے۔ فرمایا تم وضو کر کے جمعہ پڑھنے آئے ہو، حالانکہ نبی پاک نے غسل کرنے کا فرمایا۔ آئندہ جلدی بھی آنا اور غسل کر کے یہاں تک باریک کو ڈانٹ دیتے تھے، ان کو کہنا آتا تھا، لیکن یہاں ایک طبیعت عجیب ہے لوگوں کی، لوگ سمجھتے ہو وہ میں بات کروں گا تو فلانا کیا سوچے گا، وہ سوچ لے اس نے جو سوچنا ہے، اسے کو سوچے، تھوڑا نہیں زیادہ سوچے، اور جھجک کے نہیں کھل کے سوچے، لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس ذمہ داری کو سمجھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بناتے، پھر ان کا حساب کرتے تھے۔ ایک گورنر کے بارے میں پتا چلا ریشم کا لباس پہنتا ہے، بہت آسانی میں ہے، بہت موج کرتا ہے، کیا بات ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لگا رہا ہے۔ عمر نے بلایا، بلا کے فرمایا اس کے کپڑے اتروا کے نا اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ، اور آج کے بعد یہ گورنری نہیں کرے گا، یہ مال غنیمت کے اونٹ چرایا کرے گا۔ ایک وزیر کو لگائیں پاکستان میں آپ اونٹ چرانے کے لیے، صرف ایک کو۔ حضرت عمر کی ایک اس مرد خدا مست کی ایک بات پر عمل کرو، ایک وزیر کو اونٹ چرانے پہ لگاؤ۔ تم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے ہم نے نکالا تو دوسری سیاسی جماعت میں چلا جائے گا، تم تو ڈرتے ہو، تمہیں تو ایسے لوگ چاہیے جن کے ووٹ زیادہ ہیں۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، دو ٹوک بات، مضبوط بات۔ آپ تو خوشامد کو سخت ناپسند کرتے تھے،
ایک شخص نے آپ کی تعریف کی تو فرمانے لگے میرے پاس مٹی ہوتی تیرے منہ میں ڈال دیتا، میری کیوں تعریف کر رہا ہے؟ یہاں تو آپ پیروں کے پاس چلے گئے، انہوں نے خوش آمدی خلیفے رکھے ہوئے، کہتا ہے قبلہ عالم فلانا ڈھنگڑا، وہ یہ خود پاس بیٹھ کے من قال انا عالم فہو جاہل، حضور نے فرمایا جو اپنے منہ سے کہے میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہوتا ہے۔ آپ خود سے تعریفیں سن رہے ہیں اور آپ کا دعویٰ فقیری کا ہے، ہٹو بچوں کی داستانیں اور آپ کا دعویٰ فقر کا ہے۔ آپ نے وظیفہ خوان، نقیب، خطیب، شاعر ادیب رکھے ہوئے ہیں تعریفیں کرانے کے لیے، اور پنجابی میں کہہ دوں تو مجھے کہہ لینے دو، آپ نے سیپی رکھے ہوئے ہیں، سیپی جو آپ سے کھاتے ہیں اور آپ کے گول آپ سے کھاتے ہیں لے کے، انہوں نے بلے بلے کیا بات ہے، کیا بات، تعریفیں کرتے اور بڑے شوق سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں لوگ۔ حضرت عمر کہتے ہیں تیرے منہ میں مٹی ڈالوں گا اگر میری تعریف، تو آپ میں جرأت اظہار ہو، آپ بات کہیں۔ اقبال کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، یہ ذرا لفظوں کی ترتیب دیکھو، اپنے بھی خفا، کون ہے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہیں سکا کان، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میرے سے ناراض اس لیے ہیں لوگ کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے، اور لوگوں کو حق اچھا لگتا، لوگوں کو تعریفیں اچھی لگتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر میں یہ جرأت اظہار تھی، بات کرنا جانتے تھے۔ بصرہ کے گورنر کی شکایت آئی، ایک مجاہد آئے گا کہ حضور وہ جس شخصیت کو آپ نے بصرہ کا گورنر بنایا مجھے ان سے بڑی شکایت ہوتا، تو فرمانے لگے میں پلٹ پلٹ کر دشمن پر حملہ کرنے کی قوت رکھتا ہوں، ایک طاقتور اور جانباز فوجی، میں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت جریر ابن عبداللہ سے یہ روایت موجود ہے، کہنے لگے میں نے بڑی جد و جہد سے لڑائی کی، لیکن آپ کے بصرہ کے گورنر نے ایک تو مجھے مال غنیمت میں سے حصہ پورا نہیں دیا جو میرا بنتا تھا، اور پھر یہ کہ جب میں نے مطالبہ کیا تو مجھے 20 کوڑے مارے، میرا سر منڈوا دیا، مجھے تکلیف دی ہے۔ آپ کسی آفیسر کے خلاف بات کر کے تو دیکھیں، اور ہمارے ملک میں ویسے بھی جو ملازم ہیں وہ ڈیوٹی نہیں کرتے، وہ افسروں کو راضی کرتے ہیں۔ افسر راضی رہیں تو آپ ڈیوٹی کریں چاہے نہ کریں، اور اگر افسر ناراض ہے تو پھر آپ ڈیوٹی کریں بھی ساری تو پھر بھی آپ ڈیوٹی نہیں کر سکتے، وہ سیٹ پہ قائم یہ چلتا ہے ہمارے سرکاری اداروں میں الا ماشاء اللہ۔ اس نے کہا کہ ایک تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے مال غنیمت نہیں دیا گا، اور اگر میں نے بات کی تو پھر آپ کو پتا ہے جس کی بات کرے بگڑ جاتا ہے، تو پھر مجھے کوڑے لگے 20 اور میرا سر منڈوا دیا، اور یہ بال میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر صاحب کو خط لکھا، اور یہ ذرا جرأت دیکھو سیدنا فاروق اعظم، آپ فرمانے لگے بات میں نے سن لی ہے، گواہیاں میں نے منگا لی ہے، پتہ میں نے کر لیا ہے، معلومات مجھے ہو گئی ہے، جو یہ بندہ کہہ رہا ہے بات بالکل ٹھیک ہے، اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو بدلہ دینا ہے، سر بھی منڈوانا پڑے گا۔ میں آپ کو صحیح سند سے روایت سنا رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے، یعنی گورنر کا سر مونڈا جائے گا ایک عام آدمی کے لیے، اتنی جرأت تو آپ چھوٹے سے افسر کے لیے نہیں کر سکتے۔ فرمایا سر بھی آپ کا مونڈا جائے گا، 14 کوڑے بھی لگیں گے، بس آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ جو سارا کچھ کیا یہ اکیلے میں کیا کہ لوگوں کے سامنے کیا؟ اگر اکیلے میں کیا ہے تو سزا تنہائی میں اکیلے میں، اور اگر سب کے بیچ کیا ہے تو سزا بھی سب کے بیچ ملے گی۔ حضرت فاروق اعظم نے اس شخص کو دیا، رکا، بھیجے 7 لوگ، وہاں جا کے گورنر صاحب کو بھرے مجمع میں جب لوگوں کے بیچ اس شخص نے کہا آئیے میں آپ کا سر مونڈنے لگا ہوں، اور جب اس نے اس طرح پکڑا سر مونڈنے کا سامان اٹھایا، لوگ کہنے لگے یار غلطی ہو گئی چل معاف کر دے، کہنے لگا کیوں معاف کروں؟ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا، وجد میں کہہ رہا تھا کیسے معاف کروں، یہ عام حکومت نہیں، یہ رسول اللہ کے خلیفہ کی حکومت ہے۔
खलीफा बरहक की हुकूमत है, यहाँ किसी गरीब पर कोई ज्यादती हो सकती नहीं है। उसने कहा कि मैं नहीं माफ करता, मैं किसास लूंगा, बदला लूंगा। कुर्बान जाए उस गवर्नर की अजमत में। उसने कहा यार तुम ना बोलो, जुबान हाल से कहने लगे तुम ना बात करो, मेरी वाकई गलती। गवर्नर साहब मिंबर से उतरे, कुर्सी से उतरे और जमीन पर बैठे, सर से पगड़ी उतारी, फरमाया तो ले यार बदला, उतार मेरे सर के बाल। और जब वो जमीन पे बैठ गए फिर वो शख्स तड़प गया, फिर उसका कलेजा ज़ौक़ शौक से गोया फटने के करीब है। कहने लगा अल्लाह तू गवाह हो जा, मुझे मेरा किसास गोया मिल गया है, मैं तेरी रिदा के लिए इसे माफ करता हूं। इसमें आप उस मजदूर का भी, उस गरीब का भी कमाल समझे जो डर के सहम के अंदर नहीं बैठा। इसको हकीकी जमहूरियत कहते हैं, ये असल आज़ादी राय है। जा करके बादशाह वक्त, हुकूमत वक्त के साथ बात करना और अमीर वक्त से कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुआ, जुर्रत इजहार। फिर कमाल देखिए, अमीरुल मोमिनीन का सदा भी सुनाई। और सारे लोग हक को कबूल करते नहीं हैं, गलती दलेर लोग माना करते हैं, गलती जुर्रतमंद लोग माना करते हैं। अपने अंदर कमजोरी हो तो कोई खास आदमी होता है जो अपनी कमजोरी का एहसास और इकरार करे। कुर्बान उस गवर्नर की शान पर भी जिन्होंने कहा मैं बदला दे के मिसाल कायम करूंगा। अपने अंदर ये सारी चीजें पैदा करने की जरूरत है, सिर्फ हमें बदले लेने नहीं। अगर हमारी गलती है तो हमें फिर थोड़ा कटहरे में आने की भी आदत होनी चाहिए, जमीन पर बैठने का भी हमारे अंदर फिर हौसला होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं हम नहीं, बाकी सारी दुनिया। तो हजरत उमर को अल्लाह ने ये कहा, और फिर ऐसे ही नहीं फैसला कर देते थे, ऐसे नहीं। हमारे वो जो देसी माहौल में पंचायत में लोग होते थे ना, उनका असरात भी मौजूद है। सच्चा होने के लिए दलील की ज्यादा जरूरत नहीं होती उन लोगों के पास, बस जड़ा पहले टुर जड़ा जो जज साहब के पास, वकील साहब के पास, बड़े के पास, प्रिंसिपल साहब के पास पहले चला गया, पहले, और उसने अपनी बात सुना ली है। तो मैंने ये कहता भी लोगों को सुना है कि तो हम तो सदना पे आए थे, आप ही आया थे, चूंकि इसने मेरी शान मान लिया तो फैसला भी इसी के हक में हो। पहले आया मिजाज हो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि फैसला करते थे तो बात की गहराई में उतरने के आगे, गहराई में थोड़ा सा ना, जब तक आप दूसरे की बात ना सुनने, राय ना कायम, फौरन फैसला ना कर ले, सुनी सुनाई बात में बंदा कोई ना। और ये इतने प्रोपेगेंडे मशहूर होते, एक तरफ बात सुनते हैं ना, आपने 100 जगह पे ये मसला सुना होगा कि जो उम्रा कर ले होते आज फर्ज हो जाता है, तो ये किसी जगह नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप सारी दुनिया को समझाएं। बीबीए किया नौजवान है, मुझे जानता है, उसकी बीवी उम्मीद से थी, चांद ग्रहण हो गया, पढ़ा लिखा आदमी है, तो मुझे कहने लगा जी चांद ग्रहण हो जाए तो बीवी आमला हो तो क्या करना चाहिए। इस जगह उलझ गई, कौन कहाँ फंस गई, कोई कहीं नहीं लिखा। उसे आराम करने तो कुछ भी नहीं होता, बैठना नहीं तो आप किन तो हम मात में उलझ गए। तस्वीर का दूसरा रुख तो देखें, मसले की तहकीक तो करें। हजरत उमर के पास बीबी आ गई, हम एक तरफा बात सुनते हैं, यक तरफा, और यक तरफा बात सुन के ज़हन बना लेते हैं। और फिर जब जो इस तरह का मसला होता है, इस तरह का, जरा गौर कीजिएगा, अगर बीबी कहे किसी से कि फला आदमी ने मुझे तंग किया है, तो बात बंदे की मानी जाएगी, बीबी की। बंदा जितना मर्जी मौजूद हो, हालात हैं, लोग तस्वीर का दूसरा रुख देखते ही नहीं, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे, सबब देखेगा कौन। लोग दलील ही नहीं पूछते, कहते नहीं फलां कह गया। बीबी आ गई हजरत उमर के पास, आके कहने लगी मेरा शौहर बड़ा तंग करता है, बड़ी तकलीफ देता है, बड़ी आजमाइश में हूँ, बड़ा जालिम है। फरमाने लगे कौन है तेरा शौहर? उसने कहा हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत उमर कहने लगे उसे तो मैं करीब से जानता हूँ, हुजूर का सहाबी या नेक आदमी। 2 आदमी और थे, उनको बुलाया, फरमाया तुम अबू सलमा को जानते हो? हुजूर क्या कैसा है? का हुजूर क्या बात, क्या नफीस इंसान, ये किसके बारे में बात? और उनकी अपनी बीवी। करीब बैठे लोग तो समझेंगे कि जब अपनी बीवी कह रही है तो मसला तो होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु
اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک شخص کو بھیجا، فرمایا ابو سلمہ کو بلا کے لاؤ۔ وہ آئے، اہلیہ بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا تیری بیوی تیری شکایت کر رہی ہے۔ ابو سلمہ کہنے لگے اے عمر، اتنا خوشحال اس کے خاندان اور قبیلے اور علاقے میں کوئی نہیں جتنا میں نے اسے خوشحال کیا۔ اتنا اچھا لباس اور کوئی نہیں پہنتا۔ آج کچھ بیویاں یہ بھی کہتی ہیں نا جی وہ کپڑے لے کے دیر نال کی ہوتا ہے، خرچہ ساری دنیا ہی دیتی ہے۔ بھئی اگر صحابہ اس کو گنتے تھے تو آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ شمار کر رہے حضرت ابو سلمہ کہہ رہے سب سے اچھے کپڑے یہ پہنتی، سب سے اچھا کھانا یہ کھاتی، سب سے اچھے گھر میں یہ رہتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں ازدواجی وظیفہ ادا کرنے میں میں ذرا کم ہوں، یہاں تک بات ہے، باقی اس کو زندگی کی ہر آسانی اور سہولت میسر ہے۔ یہ حضرت عمر ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے درہ اٹھا لی اور اس خاتون سے کہنے لگے تجھے تیری ماں روئے، تو اپنے شوہر کے خلاف بات کرتی ہے، تو اللہ سے نہیں ڈرتی، تو مالک کا خوف نہیں کرتی، اور اتنے لوگوں کے بیچ آ کے تو نے ایک وہ شخص ہے جس کے مقدمے پر فوراً جناب عمر نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے یہی معاملہ، اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں بھی تحقیق کر کے بات کی، یہاں بھی تحقیق کر کے بات کی، میں تو اللہ سے ڈر جا، یہ کام نہ کر۔ وہ بھی کیا عظمت والی خاتون تھی، کہنے لگی مجھے تنبیہ ہو گئی ہے، آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں ملے، میں اپنے شوہر کے معاملے میں ضرور اپنے رب کا خوف کروں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا مضبوط قلعہ تھا۔ کوئی آدمی اگر ناجائز بات کرتا تو روکتے، کسی پر ظلم ہوتا تو روکتے، کہیں زیادتی ہوتی تو حضرت عمر نے اپنے گورنروں سے کہا تھا تمہیں گورنر اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم لوگوں کی پشتوں پر درے برساؤ یا ان کی زمینوں پر قبضہ کرو، تمہیں تو اس لیے گورنر بنایا گیا ہے کہ تم سنت اور شریعت کا نفاذ کرو، تمہیں تو اس لیے گورنر بنایا گیا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے تم فیصلے کرو۔ باقی ایک فلسفہ اور ہے حضرت عمر کی زندگی کا۔ حضرت عمر کثرت سوالات کے قائل نہیں تھے کہ بہت پوچھا جائے۔ آج نا ہمارے ہاں بس تفصیلات ہی ہو رہی ہیں، ڈبیٹ ہی ہو رہی ہیں، دین سیکھا ہی جا رہا ہے، سمجھا ہی جا رہا ہے، اس پر تشریحات ہی ہو رہی ہیں، عمل کب ہونا؟ 3 گھنٹے کی تقریر، 4 گھنٹے کی تقریر، 40 سال ہو گئے تقریر کرتے، 45 ہو گئے تقریریں سنتے، عمل کب ہونا؟ کچھ لوگ بڑے ہی سوال جواب کرتے، بس سوال جواب ہی کرتے، عمل نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحابہ نے حضور سے کچھ سوالات کیے، سرکار نے جواب دیا، لیکن انہوں نے کچھ زیادہ ہی سوالات بعض نوجوانوں نے کر دیے، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ مجھے بتائیے کیا کوئی ایسا سوال ہے جس کا میرے نبی کے پاس جواب نہ ہو؟ حضور ہر سوال کا جواب دے رہے، لیکن سوال ہی سوال، صرف بات ہی بات، مسئلے ہی مسئلے، اور عمل نہیں۔ تو حضور ناراض ہو گئے، فرمایا پوچھو جو پوچھنا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا فلاں تیرا باپ۔ ایک دوسرے نے کھڑے، یعنی وہ سوال جن کا تعلق علم غیب کے ساتھ، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، فلاں تیرا باپ، 2 کو بتایا۔ اب حضرت عمر پھانپ گئے کہ حضور تو ناراض ہو گئے۔ جناب فاروق اعظم اٹھے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور ساتھ کہا حضور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا۔ یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ آپ کو اللہ نے ہمارا نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام خوش ہو گئے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کیجیے، مضبوطی کے ساتھ، اور مضبوطی کے ساتھ نفاذ دین کی جد و جہد کیجیے، اور مضبوط اعصاب کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے۔ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ حضرت عمر کی زندگی کا اصول ہے۔